جو باطل کو مخاطب کر کے کہا کرتے ہیں کہہ دینا میری جاں غیر مقلدوں کی انا سے، کہہ دینا میری جاں غیر مقلدوں کی انا سے، واقف ہے اچھی طرح ہم کرب و بلا سے۔ ہم نے تو چراغوں کو یہی درس دیا ہے، ہم نے تو چراغوں کو یہی درس دیا ہے کہ بجھنا ہے تو ٹکرا کے بجھو اندھی ہوا سے۔ میرے محترم سامعین، جو کہا کرتے ہیں کہ لفظوں کو بیچتا ہوں پیالے خرید لو، لفظوں کو بیچتا ہوں پیالے خرید لو، شب کا سفر ہے کچھ اجالے خرید لو۔ غیر مقلدوں کا مجھ سے نہ ہوگا احترام، غیر مقلدوں کا مجھ سے نہ ہوگا احترام، میری زبان کے واسطے تالے خرید لو۔ تشریف لاتے ہیں ترجمان اہل سنت، تشریف لاتے ہیں وکیل احناف، تشریف لاتے ہیں متکلم اسلام، تشریف لاتے ہیں حضرات علماء دیوبند کی نشانی، تشریف لاتے ہیں ائمہ کے ترجمان بن کر آنے والے حضرت مولانا محمد الیاس گومن صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شان رسالت، شان رسالت، شان صحابہ، شان صحابہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، حضرت مولانا محمد الیاس گومن صاحب۔ الحمدللہ، الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہماری آج کی یہ پہلی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس منعقد ہوئی ہے، اور یہ ایسے موقع پر کانفرنس منعقد کی گئی کہ جب اہل سنت والجماعت احناف کے لیے ایک عظیم الشان مرکز اہل سنت والجماعت کا یہاں چک بیلی خان میں سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے۔ جو حضرات اس کانفرنس میں شرکت فرما چکے ہیں، میں انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی روشنی میں یہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل علیہا۔ جو شخص ایک نیک کام کو شروع کرتا ہے، اللہ اس نیک کام کا اجر اس شروع کرنے والے کو عطا فرماتے ہیں، آئندہ جو بھی اس پہ عمل کرتا ہے اللہ ان سب کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ یہ مرکز اہل سنت والجماعت بنے گا، مسجد انشاءاللہ تعمیر ہوگی اور اس میں لوگ نمازیں پڑھیں گے، علوم کی یہاں سے بہار پھیلے گی، تو اس سب کا اجر اور ثواب اللہ رب العزت آپ حضرات کو بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی عطا فرمائے۔ ہم چونکہ وسیلے توسل اور تبرک کے قائل ہیں، اس لیے ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کے صحابہ اور اولیاء کی برکت سے مانگے جانے والی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔
میں نے اختصار سے بات کرنی ہے چونکہ وقت بہت کم ہے، 4:20 تقریباً ہو چکے ہیں اور عصر کی نماز کا وقت بہت تنگ ہوتا ہے۔ حضرت اقدس مولانا ہزاروی صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف فرما ہے، حضرت مولانا عبدالغفور صاحب دامت برکاتہم بھی ہیں۔ کچھ وقت دعا میں ہوگا، کچھ وقت سنگ بنیاد میں لگتا ہے، پھر نماز بھی پڑھنی ہے، تو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میرے بیان کی وجہ سے نماز بلا وجہ مؤخر ہو۔ اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی تو میں پاکستان کے چپے چپے پر اہل سنت والجماعت کے مسلک کی ترجمانی کرنے کو صادر سمجھتے ہوئے حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو آئندہ پھر آئیں گے اور تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ میں نے آج مختصر لیکن مدلل گفتگو کرنی ہے، چند ایک آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کرنی ہے۔ مسلک اہل سنت والجماعت آپ کو سمجھانا بھی ہے اور یاد بھی کرانا ہے۔ ہماری اس کانفرنس کے بعد جو اشکالات پیدا ہونے ہیں میں نے اس کے جوابات بھی دینے ہیں تاکہ ہمارا مسئلہ بالکل کھلے۔ میں نے اس کے لیے قرآن کی آیت پڑھی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت میں خدا نے اعلان فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضور کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضور آخری نبی ہیں، لیکن ہمارے پیغمبر کے دین نے قیامت تک کے لیے رہنا ہے، اور یہ قیامت تک نبی کا دین کیسے چلے گا؟ حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور نے اعلان فرمایا، میرے صحابہ جو دین خدا نے مجھے دیا میں نے وہ دین تمہیں دے دیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور آپ نے دین پہنچانے کا حق ادا فرما دیا ہے۔ پھر نبوت نے اعلان فرمایا وَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میں نے دین تمہیں دیا ہے، اس دین کو آگے تم نے دینا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے خدا سے دین کو لیا، پیغمبر کے صحابہ کے حوالے کر دیا۔ اب نبی کے بعد دین کامل وہ ہوگا جو میرے پیغمبر کے صحابہ کا ہے۔ میں دوسرے لفظوں میں یوں کہوں گا، نماز اللہ کے یہاں قابل قبول وہ ہوگی جو نماز پیغمبر کے صحابہ دے، روزہ قابل قبول وہ ہوگا جو پیغمبر کے صحابہ نے دیا ہے، اعمال قابل قبول وہ ہوں گے جو خدا کے پیغمبر کے بعد پیغمبر کے صحابہ نے دیے ہیں، کیونکہ خدا نے قرآن میں اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج پیغمبر تیری وساطت سے تیرے صحابہ کے دین کو کامل اور مکمل کر دیا ہے۔ ہم نے پیغمبر کی ذات کو نہیں، پیغمبر کے صحابہ کو دیکھا ہے۔ نبی نے نماز صحابہ کو دی ہے، صحابہ نے نماز امت کو دی ہے۔ صحابی نبی والی نماز دیتا ہے، اپنی طرف سے کبھی صحابی پیغمبر کی اپنی طرف سے کبھی صحابی نماز کو دیتا نہیں ہے۔ حضور آخری نبی ہے اور خدا نے حضور پہ نبوت کو ختم کر دیا اور نبی کو بطور نمائندے کے 1,24,000 صحابہ عطا کر دیے۔ چک بیلی والوں ایک نقطے پہ غور کرنا، میں کہتا ہوں نبی اس زمین پہ نمائندہ خدا ہوتا ہے، صحابی اس زمین پہ نمائندہ مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اگر تمہیں اللہ کی بات چاہیے تو نبی سے ملتی ہے، اگر نبی کی بات چاہیے تو نبی کے صحابی سے ملتی ہے، اگر قرآن کا معنی چاہیے تو پھر نبی دیتا ہے، نبی حدیث کا معنی چاہیے تو پھر پیغمبر کا صحابی دیتا ہے۔ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ میں تجھے نقطہ دینے لگا تھا کہ اللہ کے نبی پہ خدا نے نبوت کو ختم کیا، تعداد 1,24,000 بنتی ہے، اور پیغمبر کے صحابہ جو نبی کے نمائندے ہیں ان کی تعداد بھی 1,24,000 بنتی ہے۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ انبیاء کی تعداد بھی 1,24,000 ہے، صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000 ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے خدا نے بتا دیا میرے پیغمبر اگر نبیوں کی تعداد 1,24,000 ہے تو تیرے صحابہ کی تعداد 1,24,000 ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کو نمائندہ میرا کہتے ہیں، صحابی کو نمائندہ تیرا کہتے ہیں۔ ہم نے اعزاز تجھے دیا ہے کہ تجھ پہ میری نمائندگی ختم ہے، صحابہ پہ تیری نمائندگی ختم ہے۔ جتنے نمائندے میرے ہوں گے اتنے نمائندے تیرے ہوں گے، جتنے نمائندے میرے ہوں گے اتنے نمائندے تیرے ہوں گے۔ میں نقطہ دے تو جملے پہ غور کرنا،
ہمارا عقیدہ ہے حضور آخری نبی ہیں. ذرا توجہ رکھنا، جب حضور دنیا میں آئے ہیں نبوت ختم ہو گئی، لیکن جب نبی دنیا سے گئے ہیں تو پھر صحابیت ختم ہو گئی ہے. نبی کے آنے پہ نبوت ختم ہے، نبی کے جانے پہ صحابیت ختم ہے. حضور کے آنے کے بعد کوئی اور نبی مانے تو یہ بھی بے ایمان ہے، اور نبی کے جانے کے بعد ان کے علاوہ کسی کو صحابی مانے تو وہ بھی بے ایمان ہے. نہ ان کے بعد نبی ہے، نہ ان کے بعد صحابہ ہے. نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے. نبی کی خدا کی بات نبی کرتا ہے اور نبی کی بات صحابی کرتا ہے. خدا نے نبی کی صحابیت، نبی کی نمائندگی کو صحابہ پہ ختم کر دیا ہے. میری بات توجہ سے سمجھنا، خدا نے نمائندگی کے لیے انبیاء کو چنا ہے، نبوت حضور پہ ختم کر دی ہے. خدا نماز کا حکم نبی کو دیتے ہیں، نبی آگے صحابہ کو دیتے ہیں. ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ تم آل سنت بھی عجیب ہو، تم کہتے ہو نماز وہ پڑھیں گے جو صحابہ والی ہے، اور ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم کہتے ہیں نماز پڑھیں گے جو نبی والی ہے. میں نے کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں نماز وہ پڑھیں گے جو نبی والی ہے. کہتے ہیں تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس تو دلیل موجود ہے. حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی نے اعلان کیا تھا فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میں نے دین تمہیں دیا ہے، تم نے دین آگے دینا ہے. تیرے پاس دلیل کیا موجود ہے؟ کہتے جی بخاری کی روایت ہے، اس کے بخاری کے روپ پہ کبھی نہ آنا. کہتے جی بخاری میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے اعلان نہیں کیا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز یوں پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے. تو پھر نماز نبی والی پڑھیں گے. میں نے کہا حدیث کا ترجمہ پھر کرنا. کہا جی صلو کما صلو، کہ صلو تم نماز پڑھو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح نماز پڑھتے مجھے دیکھا ہے. میں نے کہا میں نے تو نبی کو پڑھتے نہیں دیکھا، تو نے نبی کو پڑھتے نہیں دیکھا، یہ تجھے مجھے تو خطاب ہی نہیں ہے. کہتا ہے کسے خطاب ہے؟ میں نے کہا یہ خطاب صدیق کو ہے، یہ خطاب تجھے مجھے نہیں ہے، یہ خطاب تو فاروق کو ہے. کہتا جی کیا مطلب؟ توجہ رکھنا. میں نے کہا اس حدیث کا مطلب یہ ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نے نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے نماز مجھے پڑھتے دیکھا. کیا مطلب؟ ایک نماز پیغمبر کی ہے، ایک نماز صحابہ کی ہے. میری دلیل پہ توجہ رکھنا، وقت کم ہے میں عنوان کو سمیٹ لوں گا. فرمایا تم نماز یوں پڑھو گے جیسے تم نے نماز پڑھتے مجھے دیکھا. میں نے کہا کیا مطلب؟ بات توجہ سمجھنا. نبی کو صدیق نے دیکھا ہے، اس کا معنی یہ ہے صدیق نماز ایسے پڑھے جیسے نبی نے پڑھی ہے، اور تو نماز ایسے پڑھے جیسے صدیق نے پڑھی ہے. صحابہ نماز یوں پڑھے جیسے نبی نے پڑھی ہے، اور تو نماز یوں پڑھے گا جیسے صحابہ نے پڑھی ہے. ہم صحابی کو دیکھیں گے، صحابی نبی کو دیکھے گا. صحابی کی نماز نبی والی اور میری نماز صحابہ والی. ہماری نماز کون سی ہے؟ توجہ رکھنا. یہ تجھے غیر مقلد نے، تجھے اہل حدیث نے، تجھے وہابی نے، تجھے ملحد نے، انگریز کے ایجنٹ نے، تو جو بھی نام دے گا بجا ہے. میں ہر بات پہ دلیل دے سکتا ہوں، میں یوں جملے نہیں کہتا. تو یہ کہے گا یار بجا کیا ہے، اس نے دھوکہ کیوں دیا ہے؟ کتنا آسان سا دھوکہ ہے، کتنی عام سی بات ہے. تجھے یہ کہہ دے گا کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ تو نے کہنا ہے نبی کا پڑھا ہے. اچھا جب نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو نماز نبی والی کیوں نہیں کہتا؟ پھر صحابہ والی بات کیوں کہتا ہے؟ بندے کے دماغ میں بات آتی ہے یار بات تو بڑی اس نے معقول کی ہے، بڑی وزنی بات کی ہے. توجہ رکھنا. یہ تجھے ایسے اشکالات دے گا، پھر تیرے دماغ کو خراب کرے گا. مثلا میں ایک بات اور کہتا ہوں، یہ تجھے کہے گا بھئی تو کون ہے؟ تو نے کہنا ہے جی حنفی. اچھا پوچھے تو کون ہے؟ کہتے جی میں تو محمدی ہوں. بھئی تو محمدی کیوں ہے؟ ایک ان پڑھ بابا جی کو پکڑے گا، کہے گا بابا جی ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کرے. بابا جی بھی خوش ہے، گھر میں کبھی مجھے میری بیگم نے نہیں پوچھا، آج مجھے فیصلے کے لیے بلا لیا گیا ہے. یہ بابا جی خوش ہو کر بیٹھ گئے. ہاں بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ بابا جی میں کہتا ہوں محمدی کہنا چاہیے، یہ کہتا ہے حنفی کہنا چاہیے. دلیل کیا ہے؟ میں نے سے پوچھا تو نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ کہتا جی کلمہ حضور محمد کا پڑھا ہے، تو پھر محمدی کہنا چاہیے. بابا جی کہتے ہیں بات تو بالکل بجا ہے، جب کلمہ حضور کا پڑھا ہے تو پھر محمدی کیا؟ ابو حنیفہ کا کلمہ تو نہیں پڑھا کہ تجھے حنفی کہا جائے. اب یہ بندے نے دھوکہ دیا، اس کے دھوکے میں کبھی نہ آنا. میں نے کہا جب تو نے پوچھا تو کون ہے؟ تو نے میرا مذہب پوچھا ہے، تیرا مذہب محمدی ہے یا میرا مذہب حنفی ہے؟ میں سینہ تان کے کہتا ہوں کہ میرا مذہب حنفی ہے. تو کہتا جی کیوں کہتا ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ مجھے عربی زبان آتی ہے، تو اس لیے مذہب محمدی کہتا ہے. تجھے عربی زبان نہیں آتی. عربی زبان میں دو لفظ ہیں، ایک لفظ مذہب ہوتا ہے، ایک لفظ منزل ہوتا ہے. مذہب اسے کہتے ہیں جو راستہ ہے، منزل اسے کہتے ہیں جہاں پہ جانا ہے. جب تو نے مجھ سے پوچھا تیرا مذہب کیا ہے؟ میں نے کہا ابو حنیفہ. مجھ سے پوچھا منزل کیا ہے؟ میں نے کہا محمد الرسول اللہ. راستہ ابو حنیفہ ہے، منزل رسول اللہ.
راستہ اب نعرہ توجہ، میں نے کہا وقت بہت کم ہے، میرا آپ سے وعدہ ہے میں پھر کبھی آؤں گا انشاءاللہ۔ میں بتا یہ رہا تھا مذہب ابو حنیفہ اور منزل، بولو نا، مذہب ابو حنیفہ منزل رسول اللہ۔ ارے کوفہ ہمارا راستہ ہے، مدینہ ہماری منزل ہے، ہم تو مدینے والے ہیں۔ تجھے کس نے کہا مدینے والے نہیں؟ غیر مقلد ایک نوجوان کو دھوکہ دے رہا تھا، اور یہ ان حنفیوں کو دیکھو، اہل و سنت کو دیکھو، ہم تو مدینے کی بات کرتے ہیں اور یہ تو کوفہ کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا نانا تو نے جھوٹ بولا ہے، ہم بات مدینہ کی کرتے ہیں لیکن وایا کوفہ مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ کیا جی وایا کوفہ تم مدینہ کی بات کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا میں نہیں کہتا، یہ تو میرے نبی نے کہا ہے۔ کہتے نبی نے اعلان فرمایا۔ میں نے کہا جی ہاں حضور نے اعلان فرمایا، انا مدینۃ العلم والی بابھا، مجھے شہر علم کہتے ہیں، علی شہر علم کا دروازہ ہے، شہر علم مدینہ ہے، شہر علم کا دروازہ کوفہ میں ہے، اور شہر میں جانے کے لیے بواسطہ دروازہ جانے والا باادب ہے۔ تیری مسجد کا امام اعلان کرتا ہے صف اول میں با جماعت نماز پڑھو، اجر بڑا ملتا ہے۔ نمازی دو قسم کے ہیں، ایک نمازی دروازہ پھلانگ کے صف اول میں گیا ہے، ایک نمازی دروازے سے گزر کے صف اول میں گیا ہے۔ دونوں گئے تو صف اول میں، جو دروازے سے گزر کر جائے اسے با ادب کہتے ہیں، دروازہ پھلانگ کر جائے اسے بے ادب کہتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے اعلان کیا انا مدینۃ العلم والی بابھا، محمد شہر علم ہے، علی شہر علم کا دروازہ ہے، شہر علم مدینہ میں، دروازہ کوفہ میں، کوفہ پھلانگ کے جائے بے ادب ہے، کوفے سے گزر کے جائے با ادب ہے، کوفے سے گزر کے جائے تو ادب ہے۔ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ امام بخاری کا ہے، یہ میرا نہیں امام بخاری کا ہے۔ پوچھ امام بخاری سے، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ مقدمہ فتح الباری شرح بخاری میں لکھتے ہیں، ابن حجر کہتے ہیں امام بخاری سے پوچھا تم نے کہاں کہاں پڑھا ہے؟ امام بخاری نے تفصیل بتائی ہے، فرمایا میں حجاز کیا ہوں تو میں 6 سال ٹھہرا ہوں۔ امام بخاری کہنے لگے بھائی میں بصرہ گیا تو میں اتنی مرتبہ گیا ہوں، میں جزیرہ میں گیا تو میں 2 مرتبہ گیا ہوں، لیکن جب کوفہ کی باری آئی امام بخاری کہتے اللہ احصی کم دخلت الی کوفہ، ارے مجھے یاد ہی نہیں ہے میں کوفہ کتنی بار گیا۔ ارے تو اتنا ذہین آدمی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں تو کوفہ کتنی بار گیا۔ توجہ رکھنا، اس میں نقطہ حکمت کیا ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں میں جزیرے میں 2 مرتبہ گیا، امام بخاری کہتے ہیں میں بصرے میں 4 مرتبہ گیا، امام بخاری کہتے ہیں میں حجاز میں 6 سال رہا، اور جب کوفہ کی باری ہے کہتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں میں کوفہ کتنی بار گیا۔ اس کو ذرا سمجھنے کے لیے ایک بچے کو اٹھا کے پوچھو ہاں بیٹا تو نے کہاں پڑھا ہے؟ کہتے ہیں میں نے مڈل تک چک بیلی کے اسکول میں پڑھا ہے۔ کتنے سال پڑھا ہے؟ کہتا جی 8 سال پڑھا ہے۔ اس بچے سے پوچھو اس مڈل اسکول میں تو کتنی بار دروازے سے گزرا ہے؟ کہتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں ہے، کیوں جتنا عرصہ پڑھا اسے وہ تو یاد ہے لیکن دروازے سے گزرنا یاد ہی نہیں ہے۔ اس سے پتا چلا امام بخاری مدینہ کو منزل کہتا ہے تو مجھے کہتے ہیں میں 6 سال رہا، اور بخاری کوفے کو دروازہ مانتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں کتنی مرتبہ گیا ہوں، منزل میں جانا یاد ہوتا ہے، دروازے سے گزرنا یاد نہیں ہوتا۔ بخاری مدینے کو منزل مان کے ارے کوفے کو دروازہ مانتا ہے، حنفی بھی مدینے کو منزل مان کے کوفے کو دروازہ مانتا ہے۔ یہ کون سی بات ہے کوفے کو نہیں مانتا؟ صحابہ کے بغض کی بات کیوں کرتا ہے؟ کس لیے دبکتا ہے؟ ارے کوفہ امام ابو حنیفہ نے تو نہیں بنایا، کوفے کی تعمیر کا فیصلہ کرنے والا حضرت عمر بن خطاب ہے، جن کے بارے میں نبوت کا فیصلہ ہے حضرت عمر وہ ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، عمر سوچتا بھی ٹھیک ہے، عمر بولتا بھی ٹھیک ہے۔ حضرت عمر کا فیصلہ ہے، عمر کا فیصلہ کوفہ بنا دو۔ بنانے والا کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص ہے رضی اللہ عنہ، جو پیغمبر کا عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ وہاں پہ علم لے جانے والا کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود ہے، جن کے بارے میں بخاری میں روایت موجود ہے، نبی نے فرمایا استقر القرآن من اربعۃ، ان 4 سے قرآن پڑھنا۔ پہلے نام عبداللہ بن مسعود کا ہے، پیغمبر نے فرمایا جو چاہے قرآن ایسے پڑھے جیسے ابھی اتر رہا ہے، پھر عبداللہ بن مسعود سے قرآن پڑھے۔ اس نے جا کے کوفے کو آباد کیا ہے۔ میرے دوست کوفے میں جانے والے پیغمبر کے بصدر بدری صحابہ ہیں، کوفہ میں جانے والے 313 بیعت رضوان والے ہیں، ارے 300 بیعت رضوان والے ہیں، کوفہ میں جانے والے 1010 پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ ابو حنیفہ پہ اعتراض کیا ہے؟ مجھے ایک بندہ کہنے لگا اور یہ مولانا جس کو تم نے امام مانا ہے امام ابو حنیفہ کوفہ میں ہے، کیا یہ مدینہ میں نہیں ہو سکتے تھے؟ میں نے کہا نہیں، میرے امام کو مدینہ میں نہیں کوفہ میں ہونا چاہیے تھا، میرے امام کو مکہ میں نہیں کوفہ میں ہونا چاہیے تھا۔ کہتا جی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا میری دلیل پہ توجہ رکھنا، امام کوفہ میں ہوتا مدینہ میں نہ ہوتا۔ کہتے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا میرے محمد کو اس زمین پہ خدا
کا نمائندہ کہتے ہیں حضور دنیا سے چلے گئے تو پہلے جانشین صدیق بنے ہیں، صدیق کے جانے کے بعد نبی کے جانشین عمر بنے ہیں، عمر کے جانے کے بعد جانشین عثمان بنے ہیں، ان کے جانے کے بعد جانشین علی بنے ہیں۔ توجہ رکھنا، میرے نقطے پہ غور کرنا، حضور کے جانے کے بعد جانشین امام ابو بکر بنے ہیں، ان کے جانے کے بعد جانشین امام عمر ہے، اور یہ ترتیب عقل کی بھی ہے، نقل کی بھی ہے، یوں ہی چلنا چاہیے۔ ایک بندہ کہنے لگا نہیں پہلا خلیفہ علی کو ہونا چاہیے۔ میں نے کہا تیری دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں علی پیغمبر کا رشتہ دار ہے تو رشتہ دار کو مقدم کہتے ہیں۔ میں نے کہا تیری دلیل کو مان لیا جائے تب بھی صدیق کا حق پہلے ہے۔ کہتے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا میں نے چاروں کو دیکھا، چاروں کو رشتہ نبی سے ملتا ہے، لیکن صدیق و عمر کو دیکھا یہ پیغمبر کے سسر لگتے ہیں۔ میں نے عثمان و علی کو دیکھا رضی اللہ عنہما، یہ پیغمبر کے داماد لگتے ہیں۔ ارے سسر کی حیثیت باپ کی ہے، داماد کی بیٹے کی ہے، تو باپ پہلے ہے بیٹا بعد میں ہے۔ میں نے صدیق کو دیکھا عمر میں بڑا ہے، میں نے عمر کو دیکھا تو چھوٹا ہے، اس کا نمبر 1 ہے، عمر کا نمبر 2 ہے۔ میں نے عثمان کو دیکھا یہ داماد دوہرا ہے، علی کو دیکھا داماد 11 ہے، عثمان کا 3 ہے، علی کا 4 ہے۔ میں نے کہا توجہ، میں کہ تو یہ ترتیب آنے کی ہے۔ جب میں نے دنیا میں جاتے ہوئے دیکھا مجھے تب بھی ترتیب یہی نظر آتی ہے۔ کہتے جی وہ کس لیے؟ میں نے کہا نبی جس کمرے میں دفن ہے صدیق وہاں نبی کے ساتھ ہے، نمبر 1 جو ہوا عمر اس کے بعد آئے ہیں، نمبر 2 جو ہوا عثمان اس کے بعد جنت البقیع میں تھوڑے سے دور ہے، نمبر 3 جو ہوا علی اس کے بعد کوفہ میں ہے، نمبر 4 جو ہوا۔ میں نے کہا آنے کی ترتیب بھی یہ ہے اور جانے کی ترتیب بھی یہ ہے، اس لیے سنی کہتا ہے خلافت راشدہ حق جاری ہے، خلافت راشدہ بلند آواز سے خلافت راشدہ۔ نیا فتنہ نکلا خلافت راشدہ حق سارے یار، یہ فتنہ ہے خلافت راشدہ حق 4 یار، یہ نعرہ ایمان کا ہے۔ بھئی خلافت سب کو تو نہیں ملی، خلافت کی تو بات 4 کی ہے، کیا تم نے غلط نعرہ امت کو دے دیا؟ توجہ رکھنا، میں نکتہ دینے لگا تھا۔ میرے پیغمبر کے جانشین کا نام امام ابو بکر صدیق ہے، یہ مکہ سے چلے تو مدینہ۔ حضور ان کے جانشین کا نام امام عمر ہے، یہ بھی مدینہ۔ ان کے جانشین کا نام امام عثمان ہے، یہ بھی مدینہ۔ اور ان کے جانشین کا نام امام علی ہے، وہ کہاں تھے؟ بولیے کہاں تھے؟ دلیل پہ غور کرنا، کہاں تھے؟ کوفہ۔ ہم نے صدیق کو دیکھا تو نبی فرمانے لگے ما سب اللہ فی صدری اللہ سببتہ فی صدر ابی بکر، جو خدا نے علم محمد کے سینے میں منتقل کیا ہے میں نے وہ صدیق کے سینے منتقل کر دیا ہے۔ خدا نے نبی نے اپنے علوم صدیق کو دے دیے ہیں۔ صدیق کے جانشین امام عمر ہے، میں اس لیے کہتا ہوں امام عمر صدیق کے جانشین ہے۔ حضور کے پاس قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے۔ صدیق اکبر کو دیکھو، ادھر قرآن بھی ہے، ادھر حدیث بھی ہے۔ ان کے پاس حضرت رسول اللہ کے ساری امت سارے حدیث موجود ہیں۔ پھر حضرت عمر کو دیکھے گا، ادھر قرآن بھی ہے، نبی کی حدیث بھی ہے، صدیق کے مسئلے بھی ہے۔ حضرت عثمان کو دیکھے، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، صدیق و عمر کے مسئلے بھی ہے۔ حضرت علی کو دیکھو، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، حضرت صدیق عمر عثمان کے مسئلے بھی ہے۔ علی ان چاروں کا جانشین ہے اور ڈیرہ جا کے کوفہ لگایا ہے۔ تو پھر تجھے بات سمجھنی چاہیے کہ جب خلافت راشدہ کی ترتیب بنی ہے تو حضرت علی پہ جا کے ختم ہو گئی ہے، اور جب بعد میں 4 امام بنے ہیں، ایک پیغمبر کے 4 خلیفے ہیں، پھر آگے 4 امام بنے ہیں۔ ہم 4 خلیفوں کو دیکھتے ہیں تو چوتھے خلیفہ علی ہے جو مکہ سے چلے تو کوفہ پہنچے۔ ہم نے 4 امام دیکھے ہیں، ان میں پہلے امام کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، دوسرے کا نام امام مالک ہے، تیسرے کا نام حضرت امام شافعی ہے، چوتھے کا امام احمد ہے۔ تم کو یہ ترتیب کیوں ہے؟ میں نے ان کی عمر کو دیکھا، امام ابو حنیفہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 میں فوت ہو گئے۔ میں نے حضرت امام مالک کو دیکھا، یہ 93 میں پیدا ہوئے، 179 میں فوت ہو گئے۔ امام شافعی کو دیکھا، 150 میں پیدا ہوئے، 204 میں فوت ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل کو دیکھا، 164 میں پیدا ہوئے۔ یہ ترتیب دیکھے گا، ان میں پہلے امام ابو حنیفہ، دوسرے امام مالک ہے، تیسرے امام شافعی، چوتھے امام احمد بن حنبل۔ ذرا نقطے پہ غور کرنا، خلفاء میں سے آخری خلیفہ کون؟ بولو آخری۔ اماموں میں سے پہلا امام کون؟ تو پھر ماننا جہاں پہ چوتھا خلیفہ شہید ہوا ہے وہاں پہ پہلا امام پیدا ہوا ہے۔ حضرت علی کی جائے شہادت ہے، ابو حنیفہ کی جائے ولادت ہے۔ بعد میں آنے والا خطیب کہتا نہیں جہاں سے اس نے بات ختم کی تھی میں وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ خدا نے پھر یوں فرمایا جہاں سے بات علی نے شروع کی ہے ابو حنیفہ وہاں سے شروع کرتا ہے۔ تو مدینہ ہونا چاہیے تھا یا کوفہ؟ کوفہ ہی ہونا چاہیے تھا۔ بھئی ایک آدمی سرگودا سے چلے اور اس نے پشاور جانا ہو اور اسلام آباد آ کے وہ رک جائے تو آگے جو گاڑی چلائے گا اسلام آباد سے چلے گا یا پھر سرگودا سے؟ بولو نا۔ تو مکہ سے چلے تو کوفہ تک آئے نا، اب کوفہ سے گاڑی آگے چلنی تھی، کوفہ تک علی ہے، پھر کوفہ سے آگے پورے عالم امام ابو حنیفہ ہے۔
میں بتا یہ رہا تھا پہلے یہ تو سمجھو امام کون ہے. جس نے نہیں سمجھا وہ دشمن ہے, اور جس نے سمجھا وہ امام کا عاشق ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, ایک نقطے پہ توجہ رکھنا, مسئلہ کہیں لمبا نہ ہو, میں چلے بات سمیٹ تو ذرا. میں نے کہا خدا نے دین نبی کو دیا, دین نبی نے پیغمبر کے صحابہ کو دیا, اور جب صحابہ کی باری آئی ہے ان نے دین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو دیا ہے. امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے اور پوری امت کو دے دیا ہے. حضرت امام سیوطی کہتے ہیں, امام حاکم کہتے ہیں, انو اول من دون علم شریعہ ورتبہ ابوابا, جس سے پہلے دین کو سب سے پہلے لکھا اس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. میں ایک جملہ کہنے لگا, تم نے اشتہار کو دیکھا, اوپر لکھا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس, حالانکہ نام ابو حنیفہ تو نہیں ہے, ان کا نام ابو حنیفہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی دنیا ابو حنیفہ کہتی ہے. حضرت صدیق اکبر کا نام ابو بکر تو نہیں ہے, لیکن دنیا ابو بکر کہتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت سے پوچھ لے, 95% بندہ ابو بکر تو جانتا ہے لیکن ان کا نام عبداللہ نہیں جانتا. دنیا میں حنفیوں سے پوچھ لے, 95% بندہ ابو حنیفہ تو جانتا ہے لیکن ان کے نام نعمان کو نہیں جانتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا عبداللہ نام ہے, ابو بکر ان کا مشن ہے, ان کا نعمان نام ہے, اور ان کا ابو حنیفہ مشن ہے. تو کہ اگر یہ کیا مطلب؟ عربی زبان میں بکر ان کا معنی پہل کرنا, ابو بکر کا معنی پہل کرنے والا ہے. نبی اعلان نبوت کرے تو جو پہلے قبول کرے ابو بکر کہتے ہیں. جب نبی دولت مانگے تو جو پہلے ساری دولت دے ابو بکر کہتے ہیں. جب نبی کماری بیٹی مانگے جو پہلے دے ابو بکر کہتے ہیں. نبی ہجرت کا اعلان کرے جو پیغمبر کو ساتھ لے کر چلے ابو بکر کہتے ہیں. نبی غار میں جائے, نبی سے پہلے غار میں جائے ابو بکر کہتے ہیں. نبی بدر میں جائے جو پہلے ہو ابو بکر کہتے ہیں. نبی احد و خندق میں جائے جو پہلے ساتھ ہو ابو بکر کہتے ہیں. جب نبی مزار میں جائے پیغمبر کے بعد پہلے مزار میں دفن ہو ابو بکر کہتے ہیں. ارے مزار سے اٹھے گا جو سب سے پہلے نبی کے ساتھ ہو ابو بکر کہتے ہیں. جب پیغمبر جنت میں جائے گا جو پہلے نبی کے ساتھ ہو ابو بکر کہتے ہیں. عبداللہ اس کا نام ہے, ابو بکر اس کا مشن ہے. خدا کو اتنا پسند آیا, دنیا نام نہیں جانتی, مشن آج بھی جانتی ہے. ارے نعمان نام ہے, ابو حنیفہ کا معنی ابو الملت الحنیفہ, یہ دین حنیف کو لکھنے والا ابو حنیفہ کا مشن ہے. ابو بکر نے دین قبول کرنے میں پہل کی ہے, ابو حنیفہ نے دین لکھنے میں پہل کی ہے. خدا کو اس کا اتنا مشن پسند آیا, پوری دنیا ابو بکر کہتی ہے. اس کا اتنا مشن پسند آیا, اسے ابو حنیفہ کہتی ہے. ابو بکر کا مشن بھی زندہ, نام بھی زندہ ہے. ابو حنیفہ کا مشن بھی زندہ, نام بھی زندہ, اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا. انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا انشاءاللہ. امام توجہ رکھنا, امام ابو حنیفہ نے کیا کام کیا؟ دین کو لکھا. کیا کام کیا؟ دین کو لکھا. ذرا بات ختم کر دو, آخری بات کیا کہ دین کو لکھا. توجہ رکھنا. اور کیسے لکھا؟ امام صاحب کو خواب آئی ہے, مناقب موفق میں خواب موجود ہے. امام ابو حنیفہ نے خواب دیکھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر گیا ہوں, حضور پاک کی مبارک ہڈیاں بکھری پڑی ہیں, امام صاحب نے جمع کر کے سینے سے لگائی ہیں. کیا دیکھا؟ بولو خواب. کیا دیکھا؟ میرے جانے کے بعد لو ہو گستاخ ہے, نا خواب دیکھا. توجہ, امام صاحب کو بڑا تعجب ہوا, یہ کیسا خواب ہے؟ تعجب کیوں تھا؟ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی کا جسم قبر میں محفوظ بھی ہے اور نبی کا جسم قبر میں زندہ بھی ہے. بولو, نبی کا جسم قبر میں, بولو محفوظ بھی ہے اور نبی کا جسم قبر میں. جو نبی کے جسم کو محفوظ نہ مانے اہل سنت والجماعت نہیں ہے, جو نبی کو زندہ نہ مانے اہل سنت والجماعت نہیں ہے, اہل بدعت ہے. ہمارا عقیدہ کہ نبی قبر میں, بلند آواز, نبی قبر میں. جن کا عقیدہ ہے وہ بولے, منافق کوئی نہ بولے. ہم دیکھو اہل سنت منافق نہیں ہے, کھرا عقیدہ ہے. عقیدہ ہے تو بول, نہیں تو مت بول. نبی قبر میں, جن کا عقیدہ ہاتھ کھڑے کرو. نبی قبر میں زندہ. تو میں دیکھ رہا ہوں, میں بات دیکھ رہا ہوں, جو مرجھائے چہرے ہیں یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی قبر میں زندہ. اب تعجب ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ جب عقیدہ حضور زندہ تو میں نے یہ کیا دیکھا؟ لیکن خواب دیکھیے. اپنے شاگرد کو بھیجا, امام ابن سیرین سے خواب کی تعبیر پوچھو, میرا نام نہ بتانا. ابن سیرین کے پاس گئے, حضرت یہ خواب دیکھی ہے. امام ابن سیرین فرمانے لگے, یہ کس نے خواب دیکھی, نام بتاؤ. اس نے کہا جی جس نے خواب دیکھی. منع کیا نام نہ لینا, فرمایا تو نام نہ لے. یہ خواب ابو حنیفہ کے علاوہ کون دیکھ سکتا ہے؟ یہ کون دیکھ سکتا ہے؟ کہا جی ہاں, یہ تو خواب ابو حنیفہ نے دیکھی.
फरमाया जा इमाम अबू हनीफा को जाकर कह दे जो नबी का दीन दुनिया में बिखर गया है, पैगंबर की हड्डियां मुबारक, ये ताबीर थी पैगंबर के दीन से, आलो सुन्नत का नजरिया सुनना। खुदा की कसम मेरा अकीदा है तेरी नमाज का नाम दीन है, तेरे रोजे का नाम दीन है, तेरे हज्जो तिलावत का नाम दीन है, मेरी तिलावत का नाम दीन है, और वजूद पैगंबर का नाम दीन है। नहीं समझा? पैगंबर के वजूद का नाम दीन है। मैं इसलिए कहता हूँ, एक बंदा मुझे कहने लगा ओ जी नमाज का वसीला देकर तो मांग सकते हैं, रोजे का वसीला देकर तो मांग सकते हैं, नबी का वसीला देकर भी मांग सकते हैं। मैंने कहा नमाज का वसीला क्यों दिया है? कहते हैं खुदा का कुर्ब मिलता है। रोजे का वसीला क्यों दिया है? खुदा का कुर्ब मिलता है। मैंने कहा सुन, फिर आलो सुन्नत का अकीदा है खुदा की कसम करोड़ों नमाजों से वो कुर्ब नहीं मिलता जो वजूद पैगंबर से खुदा का कुर्ब मिलता है। अगर नमाज का वसीला है तो पैगंबर की जात का वसीला क्यों नहीं है? एक बंदा मुझे कहने लगा ये मदीना मुनव्वरा की गुफ्तगू है, चले बात ही मैं कह दूं। मदीना मुनव्वरा में था, नौजवान ने फोन किया मौलाना कहाँ बैठे हैं? मैंने जगह बताई, चकबेली खान के दोस्तों में तुम्हें दावत देता हूँ, जो मेरे इमाम को नहीं मानता मैं उसे भी दावत देता हूँ, मदीना मुनव्वरा में जा, मेरे इमाम का तुझे नाम मिलेगा। पूछने लगा कहाँ बैठे हो? मैं तुम्हें दावत फिक्र देता हूँ, ये मस्जिद नबी है, ये मेरे पैगंबर का रोजा है, नबी के रोजे के पीछे खाली जगह है जहाँ पे 4 छतरियां बनी है, फिर पीछे बरामदा है, फिर पीछे खाली जगह, 4 छतरियां बनी है, फिर पीछे बरामदा। मुझे कहते जी कहाँ बैठे हो? मैंने कहा हुजूर पाक सल्लम के रोजे के पीछे एक छतरी, फिर दूसरी छतरी, फिर बरामदे के पहले स्तून के नीचे बैठो। वो तलाश करता पहुंच गया, आने वाला गैर मुकल्लिद था, बात करना चाहता था। मुझे कहने लगा मौलाना गुम्मर साहब यहाँ क्यों बैठे हैं? मैंने कहा तुझे बताऊं या तुझे दिखाऊं? अगर बताऊंगा तो दलील की बात तुझे समझ नहीं आनी, मैं तुझे दिखा दे तो मैं क्यों बैठो? कहता जी दिखाए। मैंने कहा सबज गुम्बद का नाम क्या है? कहते नबी का रोजा है। मैंने कहा जरा इधर खड़ा हो जा, मस्जिद नबी की तरफ मुंह कर ले, ये क्या लिखा है? कहता जी अबू बकर। मैंने कहा ये क्या लिखा है? कहते उमर। मैंने कहा इधर क्या लिखा है? कहते उस्मान। मैंने कहा आगे क्या लिखा है? कहते अली। मैंने कहा आगे क्या लिखा है? अब्बास है। इधर क्या लिखा है? हसन हुसैन है। मैंने कहा पहले सतून पे देख क्या लिखा है? कहते हैं नुमान बिन साबित। क्या लिखा है? नुमान बिन। गैर मुकल्लिदो मेरा चैलेंज है तुम्हें, मेरे इमाम का नाम मदीना मुनव्वरा नबी के रोजे के सामने है, किसी मौलवी का नाम तू भी बता दे, मेरे इमाम का नाम है। और तवज्जो रख, खुदा की कसम उठा कर कहते हो वहां नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैहि रजी अल्लाह अन्हु लिखा है, रहमतुल्लाह अलैहि रजी अल्लाह अन्हु। मैं कसम उठा कर कह रहा हूँ, मैं तो देख देख कर आया हूँ। मैंने कहा यहाँ बैठो। कहते जी क्यों बैठे हैं? मैंने कहा इसलिए आलो सुन्नत का अकीदा है खुदा ने इल्म अमल इस रोजे वाले को दिया है, इस रोजे वाले ने सहाबा को दिया है, सहाबा ने इस इमाम को दिया है, और इस इमाम ने हमें दिया। मैंने कहा हम ना शुक्री नहीं करते तो हम यहाँ बैठे हैं, सबके फैस को मानते हैं। तवज्जो, मैं बात ये कह रहा था खा भाई, और इमाम इज़्ज़त इब्न सीरीन ने कहा जो दुनिया में दीन फैला है अबू हनीफा जमा करने का काम तुझ से लेगा। मैं अर्ज करता हूँ ये नुक्ता न सही, छोटी सी नुक्ती सही, बाद नुक्तों में नुक्ते भी होते हैं ना। अहले हदीस 2 तबकों की बड़ी मुखालफत करता है, नंबर 1 अबू हनीफा, नंबर 2 तबलीगी जमात। ऐसे है या नहीं? नंबर 1 अबू हनीफा, नंबर 2 ये कल की बात है सरगोदा कसूर से मेरे पास गैर मुकल्लिद आया, कहता जी मैं एक सवाल पूछना। मैं जी पूछ, तुसी भी मौलवी होते, वो भी मौलवी ने, सच्चा केड़ा है ते झूठा केड़ा है? मैं क्या किसी मौलवी का नाम है? कहते तुसी फरमान। मैंने कहा उसने 2 घंटे एतराज किए मौलाना तारक जमील पर, मैंने उसको जवाब दिए, 3 साल गुजर गए, उस बाप से पूछना जवाब क्यों नहीं देता? पूछना जवाब क्यों नहीं देता? दोनों जो मौलवी हैं, मैंने कहा और मौलवी मिराज रबानी, मैंने कहा वो जो वहाँ हायल में सऊदीया में रहता है? कहते जी हाँ। मैं उसने फजाइल सदकात पे एतराज किया है, मैंने वहाँ वीडियो सीडी रिकॉर्ड करा के दंदान शिकन जवाब दिए। उस बाप से पूछ 4 साल गुजर के जवाब क्यों नहीं देता? कहा जी तालिब रुमान। मैंने कहा खियाबान सर सैयद में जाके मैंने उसका ऑपरेशन किया, उससे पूछना जवाब क्यों नहीं देता? मैंने कहा मुश्किल गल है, पूछना जवाब क्यों नहीं देता? और ऐसे अकल से पैदल हैं, ये तालिब रुमान ने किताब लिखी है, पहले दिन यहाँ बैठा हो इसे कहना किताब ला कर दे, ये तुम्हें देगा। किताब का नाम क्या है? आइए कीदा सीखिए। किताब क्या नाम है? जरा इल्म देखना, इल्म आइए कीदा सीखिए। उसमें गुनवान है सिमाए मोता, उसमें खुद सवाल करता है, सवाल जवाब। सवाल क्या मुर्दे सुनते हैं? तवज्जो, जवाब वो मुर्दा ही क्या जो सुने जरा। सवाल क्या मुर्दे? फिर जवाब वो मुर्दा ही क्या जो। फिर सवाल क्या कुछ सुनते भी हैं? कहते जी हाँ, जब दफन करके जाए तो जूतियों की आवाज सुनते।
زندگی ہے وہ مردہ ہی کیا جو اب کیا کہہ رہا ہے جوتیاں میں کہا جڑی کھانیاں نے وہ سن رہا ہے دیکھیں ان سے کتاب منگاؤ مرشری ان سے منگاؤ کوئی پتر کتاب لے کے دیا ساڑھے مول سے والا دے کہ جھوٹے کے غلط ہے اچھا اگلے صفحے دے کیا مردہ بولتا ہے کہتا نہیں مردہ بول نہیں سکتا وہ مردہ ہی کیا جو بولے پھر آگے سوال کیا کچھ بولتا بھی ہے کہتا جب فرشتہ گرز مارے نا پھر چیخ لیتا ہے با علم علم دیکھا اعتراض کس پر ہے امام اعظم ابو حنیفہ ذات دی کوڑ کلی شتیرہ نال جپے میری بات سمجھتے ہیں ذات دی کوڑ کلی شتیرہ نال جپے امام اعظم ابو حنیفہ یا مخالفت امام صاحب کی یا مخالفت کس کی دونوں کا ایک جرم ہے امام صاحب کو جرم کیا ہے جو دین دنیا میں پھیل گیا تھا توجہ رکھنا اس کو جمع جو سنتیں پھیل گئی اس کو جمع کیا ہے تبلیغ جماعت کو جرم یہ ہے جو سنتیں مٹ گئی تھی ان کو زندہ کیا ہے جمع بھی ہم نے کیا زندہ بھی ہم نے کیا ننگے سر آیا تھا پگڑی باندھ گیا داڑھی منڈا آیا تھا مشت داڑھی رکھ گئی ہے شرابی آیا تھا نمازی بن گیا یہ ہمارا جرم تھا اور اس کا اظہار ایونٹ میں ہونے والا ہے انشاءاللہ آؤ گے کہ نہیں سارے آؤ گے نا میں سیالکوٹ گیا تو میری مسجد میں درس تھا تو مجھے میزبان کہنے لگے کہ انہوں نے مسجد درس سے تبلیغی جماعت رو مندہ ہی نہیں میں نے کہا چل دے بھی کھیڑا کڑ لگا میں نے 1 گھنٹہ بیان کیا میں نے پوچھا اس گاؤں بھاکھڑیاں والی گاؤں کا نام ہے وزیر آباد کے ساتھ میں نے ان سے پوچھا بھئی یہ بتاؤ تمہارے گاؤں میں الیکشن بھی ہوتا ہے کہا جی ہوتا ہے میں نے کہا الیکشن میں جلسے بھی ہوتے ہیں کہا جی ہوتے ہیں میں نے کہا جس پارٹی کو ووٹ نہ دینا ہو اس کے جلسے میں بھی جاتے ہو کہا جی جاتے ہیں میں نے کہا ووٹ نہیں دینا تو کیوں جاتے ہو کہا جی سننے کے لیے کیا کہتے ہیں میں کہا تبلیغ جماعت اور نہ منو ایک باری سنتے لو کی آنکھ دن سنتے لو اس گاؤں سے پوری جماعت پوری پہ بس گئی اس لیے مولوی روکتا ہے نہ جانا کیوں پتہ ٹوٹ گیا تیرے واپس نہیں ہونا نہ جانا اللہ سب کو لے دے رائیوٹ آئیں گے نا بھی انشاءاللہ آئیں ہمارا اجتماع ہے میں بات سمیٹ دو پھر بات لمبی ہوتی ہے نماز کا وقت بالکل ختم بالکل قریب پہنچ گیا میں آخری بات یہ ختم کرتا ہوں میں کیا کہہ رہا تھا امام کا نام کہاں پر ہے مدینہ جا کر دیکھ لو گے نا امام نعمان بن ثابت آگے مالک بن انس آگے احمد بن حنبل آگے محمد بن شافعی چاروں اماموں کے نام وہاں درج ہے میں آخری بات ختم کرنے لگا ہوں کانفرنس کا نام کیا تھا امام بولو کیا نام ہے یہ کل تمہیں دھوکہ دلنے میں اس دھوکے کا ابھی جواب دے رہا ہوں دھوکہ گیا کل اہل حدیث کانفرنس میں امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس اور پھر جھوٹ بولیں گے اور جی سب سے بڑے امام تو حضور پاک ہیں تم نے ابو حنیفہ کو امام اعظم کہہ کے شرک کیا ہے میں نے کہا ایک جلسہ رکھ صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کیوں سب سے بڑے صدیق تو رسول ہے نا ابو بکر کو صدیق اکبر کیوں کہتا ہے ایک جلسہ ہو رکھ فاروق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس لوگ پوچھن کیوں کہ جی سب سے بڑے فاروق تو حضور ہے نا پھر ایک جلسہ ہو رکھ قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس لوگ پوچھن کیوں کہ جی سب سے بڑے قائد تو اللہ کے نبی ہے نا یہ سارا شرک ہے جو محمد علی جناح کو قائد اعظم کہتے ہیں اب اس کی زبان گنگ ہے میں نے کہا عقل سے کام لے ہم کہتے ہیں سارے صحابہ صدیق ہیں ان میں بڑے ابو بکر ہیں صدیق اکبر کہتے ہیں سارے صحابہ فاروق ہیں ان میں بڑے عمر بن خطاب ہیں فاروق اعظم کہتے ہیں پاکستان بنا اس وقت جو جماعتیں موجود تھی ان میں مسلم لیگ کے لیڈروں میں سے سب سے بڑے لیڈر محمد علی جناح تھے انہیں قائد اعظم کہتے ہیں صحابہ کے بعد جو فقہا تھے ان میں سب سے بڑے فقیہ نعمان بن ثابت ہیں انہیں امام اعظم کہتے ہیں امام کو نبی کے مقابلے میں نہ لا خدا کے لیے یہ جھوٹ بول کے عوام کو گمراہ مت کر اور توجہ رکھنا یہ ہمارا موقف نہیں ہے اللہ گواہ ہے میں نے کہا وقت کم ہے میں تمہیں حوالہ جات اور عبارتوں کی لائن لگا دیتا کہ کس نے امام اعظم کا امام شمس الدین ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں الفقیہ الاعظم کہا عبد الکریم سمعانی نے امام شافعی کے ماننے والے ہیں اپنی کتاب الانساب میں امام اعظم ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا ہے اٹھا کے دیکھ ابن الاسیر جزری نے اپنی کتاب الکامل فی التاریخ میں امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا ہے حضرت محمد بن یوسف صالحی دمشقی شافعی ہے کتاب کا نام یہ لکھا منعقود الجمان فی مناقب الامام اعظم ابو حنیفہ النعمان اٹھا کے دیکھ ابن حجر مکی نے کتاب لکھی ہے الخیرات الحسان فی مناقب الامام ابو حنیفہ امام الاعظم النعمان کتاب لکھی ہے صرف ہم نے نہیں کہا تم نے کہا میں آخری حوالہ دیتا ہوں میں کہتا ہوں ہمیں گالیاں مت دو گالی دو اپنے عالم نواب صدیق حسن کو
الحتہ فی ذکر سات ستہ میں امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا، ہمیں گالی نہ دے ابراہیم سیالکوٹی مولوی کو دے، تمہارا عالم ہے، تاریخ اہل حدیث لکھی ہے، ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا ہے، وحید الزمان کو گالی دے، تلاوت الحدیث میں امام ابو حنیفہ کو امام اعظم لکھا ہے، مولانا عبد الرحمن مبارک پوری کو کہے تحقیق الکلام میں اس نے ابو حنیفہ کو امام اعظم لکھا ہے، ہمیں گالیاں نہ دو، اس کو تو تمہارے علماء نے بھی مان لیا ہے، اور یہاں تک مانا ہے تاریخ اہل حدیث میں مولانا ابراہیم سیالکوٹی کہتے ہیں رافضی ایک بڑا ہوتا ہے ایک چھوٹا ہوتا ہے، جو صحابہ کو نہ مانے وہ رافضی بڑا ہے، جو اماموں کو نہ مانے وہ رافضی چھوٹا ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، تیرے ابراہیم سیالکوٹی کا فتویٰ ہے، ہم نے تو کوئی فتویٰ نہیں دیا۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق دے، ہم نبی کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ میں منکر نہ بچائے، بنائے اپنی اولاد کو بچاؤ۔ یہ جہاد کے نام پہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں، ٹریننگ کے نام پہ تمہارا مذہب بدلتے ہیں، قربانی کھالنے تم سے لے کے تمہارے خلاف استعمال کرتے ہیں، تمہاری زکات لے کر تمہارے خلاف بولتے ہیں۔ آج عہد کرو کوئی لڑکا ان کے پاس ٹریننگ کے لیے نہیں دو گے انشاءاللہ، وعدہ کرو کوئی نہیں دے گا انشاءاللہ۔ قربانی کی کھال کوئی ان کو مت دے، زکات کے کوئی ان کو مت دے، ان کے راستے روکو جتنے روک سکتے ہو، کوئی ان کے پیچھے نماز پڑھ نمازیں برباد مت کرو۔ اللہ ہم سب کو مسلک اہل سنت والجماعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔